Reaction TV Audio. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اکرم، میں اعظم گڑھ سے ہوں، یو پی سے۔ میں کچھ باتیں عوام الناس کے سامنے ریئیکشن ٹی وی کے جانب سے آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں، جس پر آپ لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سارے لوگ، میں ایک ہیرا گولڈ کا انویسٹر ہوں، چھوٹا سا، اور لوگ تو بہت الحمدللہ بہت بڑے بڑے انویسٹر ہیں، اور میرے ہی علاقے کے بہت لوگ ہیں، اور جو مجھ سے بات کرتے ہیں میں سب کو یہی بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ پیسہ ضرور ملے گا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور شیخ نویرہ آپا پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ پیسہ ضرور ملے گا، پیسہ ڈوبے گا نہیں۔ مگر کچھ لوگوں نے ایک مسلمان کی، جیسے کہتے ہیں نا، کھیلتی کھاتی، جو کھیلتا کھاتا گھر، ایک یہ فیملی تھی، ہیرا گولڈ ایک فیملی تھی، جس میں کچھ شیطانوں نے اس میں گھس کر اور ان کو برباد کرنا چاہا، مگر اللہ رب العالمین جسے رکھے اسے کون چکھے والی بات ہے۔ آج جو لوگ اس میں اس کو برباد کرنے کی کوشش کیے، الحمدللہ یہ برباد تو نہیں ہوگا اور نہ ہی ہوا ہے، نہ ہی یہ برباد ہوگا اور نہ ہوا ہے، مگر انہوں نے اپنے پیر میں خود ہی کلہاڑی مار لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے زبانوں کے ذریعے سچ کو واضح کر دیا، لوگوں کے سامنے حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ مسلمانوں کے کتنے بڑے خیر خواہ ہیں، جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے مسلمانوں کی طرف ان کی رہنمائی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر جو بائک اللہ میں جو اس پارٹی نے، جس پارٹی کا اس میں ہاتھ ہے ہیرا گولڈ کو برباد کرنے میں، وہ سارے لوگ جانتے ہیں، سارے مسلمان اور غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ اس میں کس کا ہاتھ ہے۔ اس میں جو اسد صاحب نے، جو مجلس اتحاد المنافقین اسے ہم کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھلے کہہ لیں مجلس اتحاد یہ جو وہ بھلے اپنے آپ کو کہیں مجلس اتحاد المسلمین، لیکن یہ منافق لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ جھوٹے اور مکار لوگ ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں مسلمانوں کی رہبری کا، جو دعویٰ کرتے ہیں مسلمانوں کی کہ ہم ان کی رہنمائی۔ ان کو یہ نظر نہیں آیا کہ قریب 20 لاکھ لوگوں کی معیشت جو ہے تباہ ہو گئی ان کے ذریعے۔ یہ اپنی انا کے مطلب صرف اپنا وقار بچانے کے لیے جو جھوٹا انہوں نے دعویٰ کیا تھا 2012 میں، جب وہ سچ نہیں ثابت ہو پایا تو ظاہر سی بات ہے سامنے والا بھی کچھ کرے گا، بھائی اس کی بھی ایک عزت ہے الحمدللہ، اور میں تو اللہ نے ان کو اتنی عزت دیا ہے، اس عزت کو لوگ کہاں پائیں گے، یہ لوگ کہاں پائیں گے۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ ان کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی ان کو جو ہے سربلندی میں فائز کرے گا، اور یہ لوگ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ کیوں؟ کہ یہ نام نہاد مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمان ہیں نہیں۔ اگر مسلمان ہوتے تو ایک مسلمان کو، جیسے ہے نا حدیث میں کہ کسی مسلمان کے ہاتھوں نہ اس کی زبان سے، نہ اس کے ہاتھ سے، نہ اس کے کردار سے اگر کسی کو تکلیف ہوا، یہاں تک کہ اگر غیر مسلم پڑوسی بھی ہے، اگر پڑوسی بھی ہمارا غیر مسلم ہے، تو اس کو ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے اس کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور یہ لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن کتنے لوگوں کو اذیت دیے، کتنی بیوائیں، کتنی یتیم، کتنی طلاق شدہ، کتنے بچے یتیم آج ان کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس کا سبب کون بنا؟ اس کا سبب یہی مجلس اتحاد المنافقین کی پارٹی بنی،
جو رہبر اپنے آپ کو رہبر اور اپنے آپ کو مسلمانوں کو رہنما کہنے کا اعلان کرتے ہیں، مگر انہوں نے اندر سے گھس کے ایک اپنے کارندے کو، جو گلی کا گنڈا، گلی کا نکڑ کا ایک گنڈا جو ہے، اس کو اس میں داخل کیا اور شیخ نورا آبا کو پریشان کیا۔ تو میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، سارے لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ مسلمان کے قائد بننے کے لائق نہیں، یہ مسلمان کے کیا، یہ کسی کے قائد بننے کے لائق نہیں ہے۔ جس کے اندر جس کے اندر انسانیت کا جذبہ نہ ہو، جس کے اندر ایک انسان کی تکلیف کا جذبہ نہ ہو، وہ قوم کا رہبر اور کسی کا رہبر کیا بنے گا؟ یہ صرف اپنے فائدے کے لیے ان لوگوں نے پولیٹکس میں جو بھی مطلب سیاست میں قدم رکھا، ان لوگوں نے صرف اپنے فائدے کے لیے۔ اور آج دیکھ لیں آپ کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے۔ ابھی ایک کوئی سعودی میں شخص ہے، مجھے تو ان کا نام نہیں معلوم، وہ آیا، میں نے سنا کہ ان کے پاس بہت دولت ہے، یہ فرعون اور قارون اور حامان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یہ صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں ہے۔ ٹوپی لگانے سے، داڑھی رکھنے سے، وہ مجاوروں والی داڑھی اور مجاوروں والی ٹوپی لگانے سے اسلام ظاہر نہیں ہوتا بھائی۔ اسلام یہ نہیں ہے، اسلام یہ نہیں ہے کہ کسی کو، آج کتنی بددعائیں یہ شخص لے رہا ہے۔ اور ہاں، میری یہ بھی بات آپ لوگ نوٹ کر لیں، آپ لوگ ذہن نشین کر لیں کہ دعا اور بددعا دونوں کام آتی ہے، دونوں اس کا وقت ہوتا ہے، اس کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو جب مقرر کیا ہے اس وقت اس کو لگے گی دعا اور بددعا، اور مظلوم کی بددعا تو کبھی خالی نہیں جاتی ہے، اور مظلوم کی دعا بھی کبھی خالی نہیں جاتی۔ تو کتنی بددعائیں ان لوگوں کو ملی ہے، وہ آج نہیں کل انشاءاللہ یہ بہت بری طرح ذلیل ہوں گے، جس طرح سے انہوں نے کیا ہے۔ اور میں بہت دن سے کوشش کر رہا تھا، بہت دن سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، عوام الناس کے لوگ جو ہے اس بات کو سمجھیں کہ کون اس میں چال چلا، کون اس میں کس طرح سے مسلمانوں کی معیشت کو برباد کیا۔ لیکن الحمدللہ واضح ہو گیا، لوگ جو بہت اچھے سے جان گئے، لوگ بہت اچھے سے سمجھ گئے کہ کون مسلمانوں کا رہبر ہے، کون مسلمانوں کا رہزن ہے۔ تو زیادہ لمبی آڈیو ہو جائے گی تو لوگ نہیں سنیں گے، اس لیے یہ سارے لوگوں کو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، بتا دینا چاہتا ہوں کہ اپنا جو قیمتی ووٹ ہے وہ برباد نہ کریں۔ ایسے لوگوں کو جس کے دل میں انسانیت کا جذبہ نہ ہو، جس کے دل میں قوم کا مطلب کوئی فکر نہ ہو، قوم برباد ہو رہی ہے صرف جو نا اسمبلی میں کھڑے ہو کے وہاں چلانے سے، اور جس آدمی کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہو، کیا مسلمانوں کا کیا رہبر اور کیا رہبر ان کی کیا رہنمائی کرے گا۔ ٹوپی لگا کے لوگ کہ ہاں مسلمان ہے، ٹوپی لگانے سے، داڑھی رکھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔